السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، پچھلے حصے میں ہم نے سنا کہ کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور کیسے ایک تلوار باز انسان اللہ کے سامنے جھک گیا۔ آج ہم سنیں گے وہ دور جب وہ خلیفہ بنے اور ان کے انصاف اور ڈر خدا کی ایسی مثالیں قائم ہوئی جو آج بھی دنیا کے قانونوں میں روشنی بن کر چمک رہی ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو امت نے حضرت عمر کو خلیفہ چنا۔ اس وقت آپ بہت روئے، کہا مجھے یہ ذمہ داری مت دو، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، مگر صحابہ نے کہا اے عمر ہم جانتے ہیں کہ آپ اس کے حقدار ہیں۔ پھر آپ نے اللہ کے سامنے کہا اے میرے مالک تو گواہ رہ، اگر میں تیرے بندوں کے حق میں ذرا بھی کوتاہی کروں تو مجھ سے سخت حساب لینا۔ یہی ڈر خدا تھا جس نے ان کے انصاف کو بے مثال بنا دیا۔ ایک بار ایک امیر آدمی اور ایک غریب آدمی کا مقدمہ حضرت عمر کے پاس آیا۔ آپ نے دونوں کو بلایا۔ جب امیر آیا تو اسے برابر جگہ بیٹھایا، نہ زیادہ عزت نہ کم۔ آپ نے کہا قانون سب کے لیے برابر ہے، کوئی امیر ہو یا غریب، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ جب امیر نے تھوڑی اونچی آواز میں بات کی تو آپ نے اسے ڈانٹا، تو آواز نیچے رکھ، عدالت میں امیری نہیں حق کی بات ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اور ایک مسلمان میں جھگڑا ہوا، دونوں آپ کے پاس آئے۔ آپ نے مقدمہ سنا اور فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ مسلمان حیران ہوا، بولا میں تو امت محمد سے ہوں اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر کے لیے اللہ کا حکم ہی کافی ہے، میں کسی کو نہ حق سے زیادہ دے سکتا ہوں نہ کم۔ یہ سن کر یہودی رو پڑا اور کہا اے عمر یہی تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیم ہے۔ ایک بار آپ کے بیٹے نے سرکاری اونٹوں میں سے ایک اونٹ اپنے کام کے لیے لے لیا۔ جب آپ کو پتہ چلا آپ نے ترنت کہا اس اونٹ کو سرکاری چارگاہ سے نکالو، یہ اللہ کے مال میں سے ہے اور عمر کے بیٹے کو اس کی اجازت نہیں۔ پھر لوگوں سے کہا اگر عمر کا بیٹا بھی غلطی کرے گا تو عمر اسے چھوڑنے والا نہیں۔ کیا یہ نہیں ہے وہ انصاف جو آج بھی حکومتوں کے لیے مثال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سب سے مشہور عادت تھی راتوں میں مدینہ کی گلیوں میں گشت کرنا، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے اگر فرات ندی کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک بار گشت کرتے ہوئے آپ نے ایک جھوپڑی سے رونے کی آواز سنی۔ اندر ایک عورت تھی جو بچوں کو ابالتے ہوئے پانی دکھا رہی تھی تاکہ وہ سو جائے، کیونکہ گھر میں کھانا نہیں تھا۔ عمر یہ سن کر کانپ گئے، ترنت بیت المال گئے۔ آپ نے کندھے پر آٹے کی بوری اٹھائی، نوکر نے کہا میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا کیا تو قیامت کے دن عمر کا بوجھ اٹھائے گا؟ پھر خود جا کر کھانا پکایا، بچوں کو کھلایا، اور جب تک وہ ہنس نہیں پڑے عمر وہیں کھڑے رہے۔ یہی ہے انصاف کے ساتھ رحم جو صرف اللہ والوں میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے ایک ایسا نظام بنایا جو آج بھی اسلامی گورننس کی بنیاد ہے۔ انہوں نے عدالتوں کا سسٹم بنایا، زکوٰۃ کا انتظام کیا، پولیس اور سینا کا نظام بنایا، مزدوروں اور بوڑھوں کے لیے بھتے طے کیے۔ آپ نے ہر شہر میں قاضی اور امین ایماندار حاکم مقرر کیے۔ کہا کرتے تھے اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا تو عمر کا فرض ہے کہ وہ اس کے لیے ڈھال بنے۔ آپ کے دور میں غریب کو بھی یہ بھروسہ تھا اگر مجھے انصاف چاہیے تو عمر کے پاس جانا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انصاف کا سبق یہ ہے کہ انصاف صرف عدالتوں کا نہیں بلکہ زندگی کے ہر کام کا ہونا چاہیے۔ گھر میں ماں باپ، بیوی بچوں کے ساتھ، کاروبار میں، خرید فروخت میں، دوستی میں، باتوں اور وعدوں میں۔ جو اپنے اندر انصاف رکھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک عظمت والا انسان ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ انصاف کی نیو اللہ کا ڈر ہے۔ اصلی طاقت تلوار میں نہیں انصاف میں ہے۔ حکومت کی اصل پہچان امانت داری اور جواب دہی ہے۔ اگر آج ہر مسلمان اپنے گھر، اپنے کاروبار اور اپنے شہر میں عمر کا تھوڑا سا بھی انصاف اپنائے تو ہماری دنیا بھی امن اور برکت سے بھر جائے گی۔ اگلا حصہ ہوگا جو کل اپلوڈ کی جائے گی شام 5:35 پر، اسے بھی آپ سب ضرور سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت، وفات اور ان کی زندگی سے ملنے والے سبق۔ ملتے ہیں اگلے بیان میں۔ کامنٹ میں آپ سب اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد